صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی له الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تبرکاً و تیمناً آیات کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً رستگار وہ ہے، فلاح پانے والا وہ ہے جو تزکیہ کرے اپنے نفس کا اور اپنے آپ کو پاک کرے. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے پروردگار کا نام یاد کرے اور پھر نماز پڑھے. اس کے بعد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور ابقا ہے. خیر بھی افعل تفضیل ہے اور ابقا بھی افعل تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ آخرت اچھی ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی بھی آخرت ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال مجلس تو ہو چکی تھی اور ایک ہی ہونا چاہیے تھی. مجھے بتایا جاتا اگر پہلے تو میں ادھر ہی استقبال کرتا آپ لوگوں کا. ضرورت نہیں اتنے زیادہ سنانے کی، اس لیے کہ اگر آدمی جو بولنے والا ہے خود اپنے آپ کو سننے کی ہمت رکھتا ہو تو اسے دوسروں کو بھی سنانا چاہیے. اور جب آدمی کو خود کو سننے کی ہمت نہ ہو، میرے جیسے لوگ، تو پھر دوسروں کو سنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا، جو شخص تزکیہ کرے گا وہی فلاح پائے گا. سمجھ میں آیا؟ تزکیہ کس کا کرنا ہے؟ اپنا. ہمیں خود سے زیادہ دوسروں کے تزکیہ کی فکر رہتی ہے، جبکہ اپنے تزکیہ کی اگر آدمی فکر کرے تو پھر کسی دوسرے کا تزکیہ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. جوان سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنا اپنا تزکیہ کر لے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. سبھی مزکہ ہوں گے انشاءاللہ، سبھی پاک ہوں گے تو کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں رہے گی، کسی کو دوسرے کے اندر کوئی خرابی ملے گی ہی نہیں. اس لیے کہ جب وہ اپنی خرابیاں تلاش کرنے سے اس کو فرصت نہیں ہوگی تو دوسرے کے اندر اس کو کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. یہ بات ایک فرد کے لیے بھی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے، ایک ایک شخص کے لیے بھی ہے، اور ایک معاشرے اور سماج کے لیے بھی ہے. ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کے اوپر تنقید کرتا ہے، ایک سماج دوسرے سماج کے اوپر تنقید کرتا ہے.
ایک محلہ دوسرے محلے کے اوپر تنقید کرتا ہے، ایک شہر دوسرے شہر کے اوپر تنقید کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور اس کے عیوب ڈھونڈتا ہے۔ اگر یہ سارے اپنے اپنے عیوب تلاش کریں تو پھر کسی کے اندر کوئی عیب ہی باقی نہیں رہے گا اور کسی طرح کا کوئی تصادم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تصادم کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب کو تلاش نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے عیوب کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ اس کے اندر ہم صحیح معنوں میں عیوب ڈھونڈ پاتے ہیں اور اپنے عیوب کی تلاش ہی نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ فرد، وہ اجتماع، وہ ملک، توجہ کیا آپ نے، وہ سارے کے سارے غیر مزکہ رہ جاتے ہیں اور ان کا تزکیہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور جب غیر مزکہ ہوں گے تو فلاح بھی نہیں پا سکتے ہیں، کامیابی بھی نہیں پا سکتے ہیں، رستگاری بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ فلاح سے مراد جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی اور رستگاری ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور رستگاری ہے۔ دونوں جگہ انسان کو کامیابی کی ضرورت ہے اور وہ انسان کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ سمجھ میں ہے؟ دنیا میں اگر اپنے آپ کو کامیاب کر لیا تو آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور اگر دنیا میں کامیاب نہیں کیا تو آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ بنانا ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ میں ہمیشہ آپ حضرات سے، اپنے جوانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ اس چکر میں نہ رہو کہ ہم آگے چل کے کچھ حاصل کریں گے۔ آگے چل کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے یہی حاصل کرنا ہے، جو کچھ اچیو کرنا ہے یہی تمہیں اچیو کرنا ہے، جو کچھ تمہیں پانا ہے اسی دنیا میں پانا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ آگے چل کے کچھ پانے کا اور حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے آخرت تو ہے ہی اسی کی ہے کہ جس کا تزکیہ ہو چکا ہو، جو مزکہ ہو۔ اور اگر کسی کا تزکیہ نہیں ہوا ہے اور اس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے، عیوب سے اور اس طرح کی چیزوں سے پاک نہیں کیا ہے تو وہ آخرت میں جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ ایسے چونکہ جنت جو ہے ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کاٹ کبار اور کوڑے کرکٹ کو جو ہے وہ لا کر کے رکھ دیا جائے۔ معاف کیجیے گا آپ حضرات، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ تو یہ ایک انفرادی پیغام بھی ہے اور اجتماعی پیغام بھی ہے۔ اور اجتماع میں جو ہے وہ مثلا ایک فرقہ دوسرے فرقے کی اصلاح کی فکر کرتا رہتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نقطے نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے اندر عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور خود اپنے اندر کتنی برائیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ان کے بارے میں ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر برائیاں جو ہے اسی طرح بھری رہتی ہیں اور اس کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ مثلا جو اپنی برائیوں کو تلاش کر کے ان کو ختم کرے اور دوسروں کے عیوب جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنے فرقے بھی ہیں اسلام میں، کہ جتنے مذہب بھی ہیں اسلام میں، فرقوں کو چھوڑو، جتنے مذہب بھی ہیں اسلام میں، یہ مذہب اور یہ فرقے اگر اپنے اپنے جو ان کے اصول ہیں ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر لیں، صحیح معنوں میں عمل کر لیں تو دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے، دنیا سے تفرقہ ختم ہو جائے، دنیا سے جو ہے وہ ہر قسم کی جو اس طرح کی رسہ کشی ہے اور چپکلشیں ہیں، جو فتنے اور فسادات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں اگر اپنے اندر جو ان کے اصول ہیں ان کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کریں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ پورے دنیا نے جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ان کے ادیان ہیں ان کو بند کر کے رکھ دیا ہے، تو جو کہ اپنے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف جو مراکز ہیں ان کو دین آپ کو ان کے جو معبد ہیں، جو کنیسے ہیں اور جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر ملے گا، اور بھی مخصوص ایام میں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ باقی نہیں، کہیں پر دین ان کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ باقی سوسائٹی کے لیے انہوں نے طے کیا کہ یہاں دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بازار میں دین کی گنجائش نہیں ہے، اسکول میں دین کی گنجائش نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں دین کی گنجائش نہیں ہے، پارلیمنٹ ہاؤسز میں دین کی گنجائش نہیں ہے، سیاست کے میدانوں میں دین کی گنجائش نہیں ہے، اقتصادیات میں دین کی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ دین وہاں آپ جا کر کے ڈھونڈو، کنیسے میں، عبادت خانے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں دین ملے گا، باقی کسی جگہ آپ کو دین ملنے والا نہیں ہے۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کا یہی حشر ہو، مسلمانوں کو بھی ایسا بنا دیا جائے
اور مسلمانوں میں خاص طور سے وہ لوگ کہ جو خالص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، خالص دین کے، ان کو بھی اسی انجام تک پہنچا دیا جائے، اسی عاقبت تک پہنچا دیا جائے۔ توجہ کی آپ نے؟ لہذا غیر محسوس طریقے سے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت تخریب کاریاں ہوتی ہیں، توجہ کی آپ نے؟ بہت سارے مسائل جو ہے وہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اور آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس سیٹلائٹ کے زمانے میں کہ جہاں ساری دنیا کے اوپر ان کی نظر ہے، وہ ایک ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے حساب سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے شیطانی دماغ ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ شیطانی دماغ ہے، اور شیطانی دماغ جو ہے ظاہر سے کہ بہت خطرناک دماغ ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو، میں آپ حضرات سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں جو حقیقی معنوں میں دین اسلام کے ماننے والے ہیں، خالص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کے پاس ہے تو وہ ہم ہیں، تو ہمارے پاس دین سب سے اچھا ہے، دین سب سے کامل ہے، چونکہ ہمارا دین تو کامل ہو چکا ہے نا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم دینکم، دین کو ہم نے آج تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ تو غدیر میں دین ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی دین کو ہی مولا سے الگ کر کے سوچنے لگے تو پھر مکمل اس کا کیا ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا کی ولایت کے اعلان کے ساتھ دین مکمل ہوا ہے، اور اگر مولا کے ماننے والے دین کو ہی اپنے آپ سے الگ کر دیں تو پھر ان کے پاس مکمل کیا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے۔ لہذا دین سب سے زیادہ کامل ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، توجہ کی آپ نے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے جس کے پاس کامل ترین دین ہے، اس فرد کو، اور اس انسان کو، اس سماج کو، اس سوسائٹی کو اور اس فرقے کو جو ہے وہ مکمل ترین فرقہ ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے مکمل ترین، اور نہ صرف یعنی مادی لحاظ سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے، مادی لحاظ سے بھی، اور معنوی لحاظ سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ دین اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ تمہیں تنزلی کی طرف لے جائے، تمہیں پستی کی طرف لے جائے، تمہیں بدحالی کی طرف لے جائے، تمہیں زبوں حالی کی طرف لے جائے، تمہیں غلامی کی طرف لے جائے، تمہیں نوکری کی طرف لے جائے، بلکہ دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ تمہیں سربلندی کی طرف لے جائے، تمہیں ترقی کی طرف لے جائے، تمہیں اونچائی کی طرف لے جائے، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو یا معنوی اعتبار سے ہو۔ لیکن جو اس میں مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ مادیات اور معنویات میں توازن پیدا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ مادیات اور معنویات میں توازن پیدا کرنا ضروری ہے، یعنی دین اور دنیا میں۔ یہ دین اور دنیا والی اصطلاح جو مجبوری ہے کہ جو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دین اور دنیا، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اصل دنیا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے، یہ دنیا ہے جس میں دین کا ہونا ضروری ہے۔ آخرت میں تو کوئی دین ہے ہی نہیں ہے عزیزان گرامی، توجہ کی آپ نے؟ دنیا میں دین ہے، دنیا میں دین ہے، آخرت میں دین نہیں ہے۔ اور دنیا وہی اچھی ہے کہ جس میں دین ہے۔ اگر دنیا میں دین نہیں ہے تو وہ دنیا ظاہر سی بات ہے کہ وہ مادیات والی دنیا ہے، وہ شیطانی دنیا ہے، وہ انسانی دنیا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس نقطے کو آپ حضرات فراموش نہ کریں، جوان طبقہ جو ہے، چونکہ زیادہ کام تو آپ کے اوپر ہو رہا ہے نا، زیادہ سرمایہ جوانوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور ہم بھی جو سرمایہ جوانوں کے اوپر لگا رہے ہیں، توجہ کریں آپ حضرات، جو سرمایہ ہم بھی جوانوں کے اوپر لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر کے نہیں لگا رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان کا تزکیہ بھی اور ساتھ میں رہنا چاہیے، اور ان کی دنیا میں دین کا دخل بھی رہنا چاہیے،
اور ان کی دنیا میں دین کو اولویت رہنا چاہیے، دین کی حاکمیت رہنا چاہیے تاکہ یہ مکمل ہو سکے، اس لیے کہ مکمل اسی وقت ہوں گے جب ان کے پاس دین ہوگا۔ دین کو مکمل کیا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ جس کے پاس یہ دین ہو وہ مکمل ہو۔ تو جو نہیں کیا آپ نے، جس کے بعد دین ہے وہی مکمل ہوگا، جس کے بعد دین نہیں ہے وہ نہ اترائے بالکل، اپنے سوٹ بوٹ یہ وہ ٹشے پشے جو نکالتے ہیں، توجہ کہ آپ نے وہ ڈگریاں اور فلاں اور فستاں، ان کے اوپر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کبھی میں کہہ دیتا ہوں جملے احادیث کی روشنی میں تو لوگ کہتے ہیں جو ہمیں تو کچھ بھی سمجھتے ہی نہیں ہے یہ، اب جب احادیث میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خس و خاشاک کی مانند ہے احادیث کی روشنی میں، چاہے وہ کتنا بڑا طوفانی کیوں نہ ہو، جب اس کے بعد دین نہیں ہے تو ظاہر سے دین کون سا دین ہے؟ دین وہ جو غدیر میں مکمل ہوا ہے، جس کو اللہ نے تکمیل کی سند دی ہے، اور وہ بھی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے ساتھ۔ وہ دین اگر کسی کی زندگی میں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی انسان مکمل، وہی انسان کامل ہو سکتا ہے، اور وہی انسان ترقی یافتہ بھی ہو سکتا ہے، وہی انسان سربلند بھی ہو سکتا ہے، وہی انسان دنیا میں اور آخرت میں سرخرو بھی ہو سکتا ہے، وہی انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو حقیقی کامیابی کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا مادی اعتبار سے کوئی کامیاب ہو گیا تو صاحب اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں صاحب اس نے بہت کچھ کر لیا، بڑا کمال کر دیا ہے، اس نے یہ حاصل کیا وہ حاصل کیا، فلاں چیز حاصل کر لیا، فلاں چیز حاصل، اتنی ڈگریاں لے چکا ہے، اور اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا صحیح معنوں میں، ہاں بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی ہے صحیح معنوں میں، وضو کرنا نہیں آتا ہے صحیح معنوں میں۔ تو جو کہ آپ نے بہت ہیں ایسے ماشاءاللہ، وہ آپ لوگ دیکھا نہیں ہے شاید، آپ لوگوں کو تو آتا ہے نا، چونکہ سب کچھ آتا ہے، اور اس لیے آتا ہے کہ ابھی کسی کا سامنا نہیں ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیا سمجھ میں؟ اس لیے آتا ہے نا، ہاں جب کسی کے سامنے آئیں گے اور سنانا پڑے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ تو جو کہ آپ نے آنا چاہیے، صحیح معنوں میں آنا چاہیے، اور اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ذرا برابر بھی رعایت نہیں ہے۔ کوئی بسم اللہ صحیح نہیں پڑھتا ہے، کیوں نہیں پڑھتا ہے بسم اللہ صحیح؟ انگریزی کا پروننسیشن بہت زبردست ہے، سمجھ میں تلفظ جس کو کہتے ہیں زبردست ہے، انگریزوں جیسی انگریزی بولتا ہے ماشاءاللہ، اور لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بچہ انگریزوں جیسی انگریزی بولتا ہے، انگلش اسکول میں ڈالا ہوا ہے، اس میں یہ وہ دوسرا تیسرا اور فلاں فستاں، اور لباس بھی بہت زبردست پہنتا ہے، ایسے میں کپڑے اس کے، اور اس کا یعنی سلیقہ ہی عجیب ہے، دوسروں سے الگ ہے۔ اس سے اگر پڑھوا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر بسم اللہ سے ہی پڑھ گیا نا تو سمجھ لو کہ ایک قدم اس نے جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ تو جو کہ آپ نے اس کو اگر بسم اللہ نہیں آتا ہے، سورہ حمد نہیں آتا ہے، دوسرا سورہ ساتھ میں صحیح معنوں میں نہیں آتا ہے، آتا بھی ہے تو ایسا آتا ہے کہ جس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اگر کوئی غلط پڑھے گا اگر کوئی تو اس کے بعد عذر کیا ہے، بہانہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو غلط پڑھے گا وہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا ہے، اور غلط چیز جو ہے اس کو فرشتے قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم اگر نماز غلط پڑھیں گے تو فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے غلط، بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غلط ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سمجھ میں صحیح آتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو گے توجہ آپ نے۔ تو یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں، بنیادی ترین چیزیں بھی اگر کسی شخص کو دین کی حاصل نہ ہوں اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ صاحب ہم تو بہت جو ہے وہ ترقی کر چکے ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تو تم نے شیطانی ترقی کی ہوگی ضرور، لیکن جس کو انسانی ترقی کہا جاتا ہے وہ ترقی جو ہے وہ تم نے نہیں کی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو تزکیہ ضروری ہے عزیزان گرامی، تزکیہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ سب کے کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، توجہ کی آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سب سے اچھا فرقہ ہے، سب سے اچھا مسلک ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، چونکہ
ادیان جو آسمانی ہیں، ادیان آسمانی جتنے بھی آسمان سے دین آئے ہیں، وہ ظاہراً جو ہے وہ ان کے نام الگ الگ پڑے ہوئے ہیں، توجہ کی آپ نے، حقیقت میں ایک ہی ہے، حقیقت میں ایک ہی ہے، سمجھ میں آیا؟ ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے بس، ابتدا سے لے کے آخر تک ہر بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے، اور ہر زمانے میں اس کی الگ الگ صورتیں ہیں، ہر زمانے میں اس کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، زمانے کے تقاضے کے مطابق، زمانے کی ضرورت کے مطابق، انسانی ذہنوں کی سطح کے مطابق، انسانی سوجھ بوجھ کے مطابق، کہ کوئی کتنا سمجھ سکتا ہے۔ لیکن آج جب دین مکمل ہوا ہے نا اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کی سطح بھی اونچی ہے، آپ کے دماغ کی سطح بلند ہے، یعنی 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سے لے کے آج تک، سمجھ میں آیا؟ تو جو آپ کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، آپ کی استعداد زیادہ ہے، آپ کے دماغوں کی سطح بلند ہے، اس لیے آپ کے پاس جو دین آیا ہے وہ کامل ترین دین ہے، کہ جس کے بارے میں اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، توجہ کی آپ نے۔ لیکن یہ اسی وقت آپ کو ملے گا، اور اسی وقت یہ آپ کو کمال کے حدود میں لے جا کر کے داخل کرے گا، کہ جب انسان کے اندر تزکیہ ہوگا۔ کہ بسا انسان اگر اپنے آپ کو تزکیہ نہیں کر پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں یہ مزکہ اور یہ پاک چیزیں جو ہیں وہ آتی ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، تو اس لیے تزکیہ ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فلاح کس نے پائی ہے؟ جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہے، نام کا ذکر کرتا رہے اپنے پروردگار کے نام کا، فصلی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے، فلاح کے لیے، یہ فلاح کے لیے ہے، یہ ترقی کے لیے ہے، یہ کامیابی کے لیے ہے، توجہ کیا آپ نے، یہ سربلندی کے لیے ہے، آیا سمجھ میں؟ کہ فلاح اس کو ملے گی، ترقی اس کو نصیب ہوگی، کامیابی اس کو نصیب ہوگی، سربلندی اس کو نصیب ہوگی، یہ تزکیہ کرے گا۔ اگر کسی نے تزکیہ نہیں کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں آ سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم اس شخص کے اندر کہ جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا ہے نہیں آ سکتی ہے، اس لیے علم سے زیادہ تزکیہ ضروری ہے، علم سے زیادہ تزکیہ ضروری ہے۔ علم دماغ میں بیٹھتا ہے، اور انبار کتنا بھی آدمی لگا لے اپنے دماغ میں، رٹ رٹ کے کتابوں یاد کر لے، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد ساری دنیا جو ہے وہ علوم حاصل کر سکتی ہے، یاد کر سکتی ہے، قرآن حفظ کر سکتی ہے، حدیثیں رٹ سکتی ہے، عربی سیکھ سکتی ہے، فارسی سیکھ سکتی ہے، اردو سیکھ سکتی ہے، ساری زبانیں لوگ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور بڑی اچھے حد تک جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل کون ہے؟ جس کے اندر تزکیہ ہے، توجہ کیا، جس کا تزکیہ ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تزکیہ ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان نے جو ہے وہ جو کلمہ پڑھا ہے صحیح کلمہ پڑھا ہو، سمجھ؟ تزکیہ اس کا ہوگا جس نے کلمہ صحیح پڑھا ہے۔ اگر کسی نے کلمہ صحیح نہیں پڑھا ہے تو وہ تزکیہ کی فکر نہ کرے، کلمہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور کلمہ وہی ہے صحیح جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، حسینیت حسینیت، نعرہ صلوات۔ کلمہ صحیح پڑھنا چاہیے، ساری دنیا اب اس بات کو تسلیم کو، پہلے تک کچھ لوگ نہیں مانتے تھے کلمہ صحیح کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، صحیح کلمہ یہ ہے، سمجھا؟ جو آخر تک چلتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ صحیح کلمہ ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، جو کہ یہ کلمہ قرآن مجید نے سکھایا ہے، جو کلمہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم وہ کلمہ پڑھیں گے تو تزکیہ کے لیے تزکیہ کی کلاس میں داخلہ ہوگا، پھر جب اس کو پڑھتے رہیں گے تو تزکیہ ہوتا رہے گا، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے رہیں گے۔ اگر کسی نے کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھا ہے تو اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا ہے، اب تزکیہ نہیں ہوگا تو فلاح نہیں پا سکتا ہے، نہ دنیا میں فلاح پا سکتا ہے نہ آخرت میں فلاح پا سکتا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی،
اس کلمے کو نہیں چھوڑنا، کلمے کو نہیں چھوڑنا. اس کو جس نے کلمہ چھوڑ دیا وہ ادھورا کر دیا نا، چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بتایا جو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں. جو چھوڑنے والا تھا اس کو رافضی کہتے ہیں. توجہ کی آپ نے. تو اگر آپ نے کلمہ کا وہ حصہ آخر والا چھوڑ دیا تو آپ رافضی کہلاؤ گے، ورنہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ رافضی نہیں کہہ سکتی ہے. اگر کوئی وہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوا ہے. اس لیے کہ رافضی چھوڑنے والا ہوتا ہے. رافضی وہ نہیں ہوتا ہے جس نے ہر چیز جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہو، اس کو رافضی نہیں کہتے ہیں. جو چھوڑ دیتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے. وہ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہمارے لیے، قرآن اور اہل بیت. ہم نے دونوں کے ساتھ جو ہے وہ تمسک رکھا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ بھی متمسک ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی متمسک ہے. اور نہ قرآن اور پیغمبر کے درمیان کوئی فاصلہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن اور پیغمبر کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ قرآن اور پیغمبر کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی دوسری کتاب ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے قرآن اور پیغمبر کے بیچ میں. قرآن بلا فصل سرکار دو عالم کی کتاب ہے، معجزہ ہے. توجہ کی آپ نے. تو جو دوسری چیز چھوڑی ہے، اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے. تو پھر ان میں اور پیغمبر کے بیچ میں کوئی فاصلہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں نا جو رافضی ہیں رافضی ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے رافضی ہے کون. سمجھ میں آیا؟ یہ معلوم ہونا چاہیے رافضی ہے کون. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغمبر کے بعد ظاہر جو پیغمبر کو چھوڑے وہ بھی رافضی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اچھا پورا نہ چھوڑے، آدھا چھوڑے، وہ بھی رافضی ہے. کچھ فضائل کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. کچھ کمالات کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. توجہ کی آپ نے. کمالات کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. پیغمبر کے انسان کامل ہونے کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. پیغمبر کی ذات والا صفات میں نقائص ڈھونڈنے کی کوشش کرے وہ بھی رافضی ہے. وہ بھی رافضی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. نقائص عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کرے وہ بھی رافضی ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ سہو و نسیان کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ بدترین رافضی ہے. بدترین رافضی ہے. اب کتابیں جا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا رافضی کون ہے. توجہ کی آپ نے. ان کے کمال، ان کی عظمتوں کا انکار کرے، ان کے مقام اور مدارج کا انکار کرے، ان کے مراتب کا انکار کرے پیغمبر کے. توجہ کی آپ نے. اور جو کہے کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں. توجہ کی آپ نے. تو تم تو صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. تو پیغمبر کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہو. تم تو صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہو، پیغمبر کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہو. ایک ناقص انسان جو ہے وہ کامل ترین بشر کے لیے، کامل ترین بشر کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہمارے جیسا ہے، اس سے بدترین رافضی اور کون ہوگا؟ بابا رافضی تلاش کرو پہلے. رافضی ہے کہاں؟ کون ہے رافضی؟ کس جگہ آپ کو ملے گا؟ کس کی کتابوں میں رافضی ملے گا؟ آپ کو ڈھونڈو تو صحیح پہلے. تو ہم یہ عقیدہ بھائی جب ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ کامل، ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. اگر مثلا کہتے ہو کہ جی کلمہ اتنا ہی کافی ہے، ہم کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ علی ولی اللہ کو ساتھ میں ملا لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر رافضی ہونے کا دھبا لگ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی احتیاط کا تقاضا ہے نا. کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی نے مثلا لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ پڑھا، وسیع رسول اللہ پڑھا. یہ سارے صفات پیغمبر علی کے ہیں نا. علی ولی ہے، سمجھ میں آیا؟ علی وسیع رسول خدا ہیں، یہ ہے نا. نمبر کا فرق چھوڑ دو. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد وخلیفۃ بلا فصل. وہ احتیاطاً خلیفۃ بلا فصل پڑھ تو لو، کم سے کم مانو نہ ایک الگ بحث ہے. توجہ کی آپ نے. لیکن پڑھو خلیفۃ بلا فصل، پڑھنا ضروری ہے تاکہ کچھ تزکیہ اندر آئے. اور پھر جب آدمی پڑھے گا تو پھر ماننے کی حد تک بھی پہنچے گا. پڑھے گا تو ماننے کی حد تک پہنچے گا. تو پہلے امت کو صحیح سبق سکھاؤ. توجہ کی آپ نے. اگر رافضیت سے نکالنا ہے، رافضیت بہت بری چیز ہے، تو صحیح سبق امت کو سکھانا چاہیے کہ بابا سبق صحیح یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بتایا، جو قرآن مجید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے
اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، دونوں ہو گئے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا نہیں، والذین آمنوا، اور یہ والذین آمنوا کون ہے؟ والذین آمنوا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، چونکہ اس کے بعد خصوصیات بیان ہوئے نا، وَإِلَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا میں سارے آ جاتے ہیں، جتنے بھی ہیں ہم اور آپ سب بھی آ جاتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، لیکن ان کے خصوصیات بنائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا ہے پیغمبر کے بعد، جس نے نماز کو قائم کیا ہو سے ایمانوں میں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہو، وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے کلمے کے 3 جز ہیں، 2 جز نہیں ہے، 3 جز ہیں تمہارے کلمے کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک جز کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے، یا جو تینوں اجزاء کو اختیار کرے وہ رافضی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں سے کوئی کہتا ہے رافضی 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 کہتا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی لفظ پلٹ کے اسی کی طرف جائے گا جو ہوگا۔ ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فقرہ، کوئی بھی خصوصیت، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے، مستحق کو تلاش کرتی ہے، جو اس کا مستحق ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹ کے وہ نسبت جاتی ہے، ارے گہرے کی طرف نہیں جاتی، دوسروں کی طرف نہیں جاتی۔ اگر کسی کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پہلے تلاش کرے کہ رفظ ہے کہاں ہے، اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ رفظ کہاں ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ صاحب رافضی کون ہے حقیقی معنوں میں۔ یہ جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے، کوئی ہمیں کہتی رہے دنیا، لیکن ہم واقعی معنوں میں رافضی نہیں، اس لیے کہ ہم نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی الزام ہمارے اوپر نہیں عائد کر سکتا ہے کہ ہم نے کسی کو چھوڑا ہے۔ بھائی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، واقعی معنوں میں ہم نے نہیں چھوڑا ہے، اور ہم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، اپنی اپنی جگہ کے اوپر مانتے ہیں، جہاں جس کو ماننا چاہیے وہاں اس کو مانتے ہیں، توجہ کیا آپ نے۔ اور اگر کوئی اس ترتیب سے ہٹ کر کے مانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر رافضی کا دھبا لگ سکتا ہے۔ وَإِلَّا کون کہتا ہے کہ ہم اصحاب کے منکر ہیں؟ اصحاب کو ہم نہیں مانتے، اصحاب کو جیسا ہم مانتے ہیں ویسا کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے، توجہ کیا آپ نے، جیسا ہم مانتے، معرفت جیسی اصحاب کے سلسلے میں ہم رکھتے ہیں ویسی معرفت کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا ہے۔ ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے جو تشریحات دوسرے لوگ کرتے ہیں اصحاب کی، اور جو فضائل ان کے بیان کرتے ہیں دوسرے لوگ، اور اس کے لیے حدیثیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، توجہ کریں آپ حضرات، حدیثیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، وہ لے آتے ہیں کہ اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، توجہ کیا آپ نے، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر ستارہ ایک چمک رہا ہے تو ہدایت کے لیے کافی ہے نا بھائی، باقی ستاروں کی کیا ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے، نہ ایسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ منطق کے خلاف ہے۔ توجہ کیا آپ نے کہ تم جس کی بھی ہدایت اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ چونکہ ڈیفینیشن جو ہے جو صحابیوں کی ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھو گے تو اس میں وہ صحابی ہی تو تھے بھائی پیغمبر کے زمانے میں، کہ جن کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں اور جن کے رذائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں سورہ مومنون ہے تو اس سے مراد بھی صحابی ہے، اگر قرآن مجید میں سورہ منافقون ہے تو اس سے مراد بھی صحابی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم تو مومنون کے ماننے والے ہیں نا، تو ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اگر آپ ہمارے عقائد کو دیکھیں، اصول دین سے لے کے فروع دین تک، اور پھر اس کے بعد اس کی حقائق اور اس کی تشریحات اور تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن وہ فقہ جو احتیاط کے سب سے زیادہ قریب ہے، فقہی مسائل میں اگر آپ آئیں نا تو فقہ جعفری،
فقہ جعفری احتیاط کے سب سے زیادہ قریب فقہ ہے، احتیاط کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں محتاط ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کسی چیز کو ترک کرنے کا الزام نہ لگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دنیا کہتی رہے آپ رافضی ہو، دنیا کہتی ہے، لیکن کل پروردگار عالم نہ کہے کہ آپ رافضی ہو، سمجھ میں آیا؟ وہاں پورے کا پورا دین جو ہے وہ لے کے جانا ضروری ہے، اصول پورے لے کے جانا ضروری ہے، فروع پورے لے کے جانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ آپ کے اوپر جو ہے وہ الزام عائد ہو جائے کہ جناب یہ رافضی ہیں۔ ہاں وہاں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کہتی رہتی ہے یہ رافضی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ جب اگر آپ ہمارے سلسلے کو آپ دیکھیں گے تو کامل ترین سلسلہ ہے، کامل ترین سلسلہ ہے، توجہ کیا آپ نے؟ اب جن کے ولایت کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے، اب اس سے بڑھ کے اگر کوئی ہے کائنات میں اور ہم نے اس کو نہیں مانا ہے تو ہم رافضی ہیں، ہم نے اس کو نہیں مانا ہے تو ہم رافضی ہیں، توجہ کیا آپ نے؟ لیکن بعد رسول خدا اگر کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور ہم اس کو مان رہے ہیں اور اسی اہتمام کے ساتھ مانتے ہیں، اسی اہتمام کے ساتھ مانتے ہیں، توجہ کیا آپ نے کہ بعد از خدا رسول تو ہی قصہ مختصر اور بعد از رسول امام تو ہی قصہ مختصر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا؟ اسی اہتمام کے ساتھ ماننا ہے جس اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم ان کو منوانا چاہتا ہے، پروردگار عالم جس اہتمام کے ساتھ منوانا چاہتا ہے اس اہتمام کے ساتھ جو مانتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس کو رافضی نہیں کہہ سکتی ہے، آئے سمجھ میں؟ اور اگر اس اہتمام کے ساتھ نہیں مانتا ہے تو ہم کسی کو رافضی کہتے ہی نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی تزکیہ بہت ضروری ہے، اور تزکیہ جو ہے اس کے پہلی کلاس یہی کلمہ ہے، کلمہ مکمل ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ کلمہ مکمل ہوگا تو تزکیہ ہوگا، اور اگر کلمہ مکمل طریقے سے یاد نہیں کیا ہے تو تزکیہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہی اس میں حسن الہی میں داخل ہونا ہے، کلمہ پڑھنا حسن الہی میں داخل ہونا ہے۔ لیکن جب یہ کہا گیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حسن ہے، قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے، جس کو امام رضا علیہ السلام نے نشابور میں بیان کیا تھا، جس کے راویوں کے سلسلے میں سب معصوم ہیں، معصوم ہیں، سمجھ، اس لیے سلسلۃ الذہب اس کو کہتے ہیں، سنہری سلسلہ ہے، سنہری سلسلہ ہے۔ کہا جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا، اور اس حدیث کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا، کوئی شک نہیں، کسی کو شک کرنے کی اصل گنجائش نہیں ہے، کسی کے لیے بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ صحیح ترین حدیث ہے، دنیا احادیث میں صحیح ترین حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے، توجہ کیا آپ نے؟ اور فریقین کے دعوے کے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کوئی امام رضا علیہ السلام کے مقابلے کا نہیں تھا، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں کوئی ان کے مقابلے کا کائنات میں نہیں تھا۔ پیچھے لے جائیں سلسلے کو، سمجھ میں آیا؟ علی ابن ابی طالب تک، اور اس کے بعد پیغمبر تک، اور پیغمبر کے بعد جبرائیل کے بعد میکائیل، سمجھ آیا؟ چاروں بزرگ ترین فرشتے جو ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے پروردگار عالم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب، اور یہ کہہ کر کے آگے بڑھے تو فرمایا ومن شرطہا و شروطہا، توجہ کیا آپ نے؟ بشرطہا و شروطہا، اس کے حسن حسین ہونے کے لیے، توجہ کیا؟ حسن حسین ہونے کے لیے، شانا من شروطہا،
اور ان کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں کہ جب تک تم مجھے جو ہے وہ کلمے کا حصہ نہیں بنا لیتے تب تک تم اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی آپ کیا اس سے یہ سمجھے کہ صاحب امام رضا علیہ السلام کو بھی کلمے میں شامل کریں؟ نئی بات کہہ دی آپ نے. ہاں بابا ایسے نہیں ہے. اگر فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں، تو یہ بھی ہے کہ اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی. ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا وسطی بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، اور ہم کل کے کل علی ہیں. کل کے کل علی ہیں. جیسے کل کے کل محمد ہے تو کل کے کل علی بھی ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو کلمے میں جب تک علی کو شامل نہیں کرو گے اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر تزکیے کا آغاز نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہم شامل رکھتے ہیں انشاءاللہ. توجہ کیا آپ نے؟ ایسا بھول سے بھی کوئی جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ کہیں ہم رافضی کو، کوئی کہتا ہے رافضی کا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قطعاً. ہمارے اوپر تو انطباق نہیں ہوتا ہے اس کا، کسی طرح سے بھی کسی زاویے سے بھی انطباق نہیں ہوتا ہے. بابا جن کو خدا اور رسول نے جن کا دامن تھام کے رکھنے کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ ہم نے ان کا دامن تھاما ہوا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش ہے. اور جن کے لیے کہا ہی نہیں ہے خدا اور رسول نے کہ آپ ان کا دامن تھام کے رکھو، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان کا دامن تھامنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو سالبہ بے انتفاع موضوع کہتے ہیں علماء جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ موضوع منتفی ہے. کس کا دامن تھامیں آپ؟ جس کے لیے خدا نے نہیں کہا ہے، جس کے لیے رسول نے نہیں کہا ہے، جس کے لیے قرآن نے نہیں کہا ہے، جس کے لیے اہل بیت نے نہیں کہا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ رسول کے بارے میں یہ کہنا، توجہ فرمائیں اس جملے کے اوپر آپ حضرات، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی اور کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیں، رسول کے لیے یہ کہنا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں سب سے بڑی جسارت ہے، سب سے بڑی جسارت ہے. لیکن پیغمبر کے دور کے کچھ افراد کے لیے یہ کہنا کہ آج کے دور کے علماء ان سے افضل ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی جسارت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کیا آپ نے؟ کوئی یہ ساری دنیا مانتی ہے. حدیث متفق علیہ علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں. اگر ہم افضل کہیں گے تو اس سے مراد کوئی اور ہے، اگر ہم کہیں گے مانند ہیں تو اس سے مراد کوئی اور ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو جو انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہوں، توجہ کیا آپ نے، سب کہتے ہیں کہ انبیاء کا مقام جو ہے وہ افضل ہے، سب سے افضل ہیں انبیاء. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی پیغمبر کے بعد انبیاء سب سے اول ہیں، پیغمبر سب سے افضل ہیں، اور پیغمبر کے بعد باقی انبیاء سب سے افضل ہیں، یعنی پیغمبر کے بعد جتنے ہیں ان سب سے افضل ہیں. توجہ کیا آپ حضرات نے؟ ان سب سے افضل ہے نا، ہے یا افضل نہیں؟ اور جو امت کے علماء ہیں وہ ان کی مانند ہیں، لہذا اگر وہ افضل ہیں تو امت کے علماء بھی ان سب سے افضل کہلائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں جوڑ لیں، آپ حساب لگا لیں، آپ کو پتہ چلے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن ہمارا تو عقیدہ کچھ اور ہے نا، کہ پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب کی ذات کائنات میں سب سے افضل ہے. پیغمبر کے بعد علی کی ذات کائنات میں سب سے افضل ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ نفس رسول مانتے ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ رسول تو افضل ہے مگر نفس جو ہے وہ مفضول ہے. جان رسول مانتے ہو، رسول افضل ہے مگر جان افضل نہیں ہے. روح رسول مانتے ہو، رسول افضل ہے مگر روح افضل نہیں ہے. گوشت رسول کا ہے، رسول افضل ہے مگر گوشت افضل نہیں ہے. خون رسول کا ہے، رسول افضل ہے مگر خون افضل. اللہ اکبر، معاذ اللہ معاذ اللہ.
کیا یہی ہے آپ کا جو ہے وہ مبلغ علمی ہے، سطح فکری یہی ہے آپ کی؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ افضل ہیں سب سے، اگر رسول افضل ہیں تو علی افضل ہیں، توجہ کیا آپ نے؟ اور اگر علی افضل نہیں ہے تو آپ رسول کو کس دلیل کے ساتھ افضل مانو گے؟ اب مجھے جو ہے وہ دلیل بتا دو، ایک صلوات بڑے محمد و آل محمد۔ تزکیے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن عزیزان گرامی اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے افضل کا ذکر کر دیا، فضائل پڑھ دیا، سارا کچھ کر دیا، جیسے آپ لوگ سنتے رہتے ہو ہمیشہ، میں تو بہت کم پڑھتا ہوں، فضائل مجھے آتے نہیں ہیں۔ کسی کی ہمت ہی کیا ہے فضائل پڑھ سکے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام؟ مجال ہی نہیں ہے اس کی، الفاظ کہاں ملتے ہیں، الفاظ کہاں ملتے ہیں؟ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں علی کو، پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں، کہاں سے بڑھا پائیں گے بھائی؟ ہمیں پیغمبر کی حد کا بھی پتہ نہیں ہے، علی کی حد کا بھی پتہ نہیں ہے، وہی جانتے ہیں کہ اس کی کیا حد ہے، تو جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں تو بڑھائیں گے کیسے؟ یہ سوچنا اور یہ کہنا ہی بیکار ہے یہ کہنا۔ یہی سے اتنی ساری باتوں سے کوئی بڑھ نہیں جاتا ہے بھائی، اتنی ساری باتوں سے، چونکہ ان سب کے باوجود ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی یہ فرماتے ہیں لست انا الا عبدا من عبید محمد، میں نہیں ہوں مگر محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ خوب جب علی یہ کہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں علی کو پیغمبر سے بڑھانے والے؟ توجہ کی آپ نے، ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں اور پیغمبر کے سلسلے میں۔ تو پھر بتاؤ ہم نے کس کو چھوڑا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو امام شافعی سے پوچھو کہ اگر علی کی محبت رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں، میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس جانے گرامی، میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ 40 کا موقع ہے، چہلم کا موقع ہے، اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور 2-4 جملے جو ہیں وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں اس کی عظمت کے سلسلے میں، کہ جہاں اس زمین پر ذکر خدا ہوتا ہے وہ زمین گواہی دے گی، جس زمین پر آپ چل کے آئے ہیں ذکر حسین کے لیے، وہ ایک قدم جہاں آپ پہ پڑا ہے وہ زمین گواہی دے گی کہ یہ کہاں گئے تھے؟ مجلس میں گئے تھے، امام حسین کی مجلس میں گئے تھے، ذکر حسین میں گئے تھے۔ وہ ایک قدم جہاں سے چل کے آئے ہو وہ قدم آپ کا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، کیونکہ پروردگار بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو کے اوپر لطف و عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے، بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کوئی ایک بہانہ بن جائے میں اس کو بخش دوں اپنے بندے کو، توجہ، معاف کر دوں اس کو، بخش دوں، اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ کتنے گناہ پروردگار عالم بخش دیتا ہے جب آدمی چل کے جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں آتا ہے، جلوس میں آتا ہے، مجلس میں آتا ہے، عزاداری میں آتا ہے۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی پہلے اپنا تزکیہ کرو، اس کے بعد جاؤ عزاداری میں، اس کے بعد جاؤ مجلس میں، سمجھ میں آ؟ گھر سے وضو کر چلو، گھر سے وضو کر کے چلو، تاکہ یہ تزکیہ کا ایک حصہ ہو جائے اور ایک مظہر تزکیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، اور پھر آؤ فرش عزا کے اوپر، اور فرش عزا کو، جلوس عزا کو، عزاداری کو، ماتم کو، نوحوں کو اور مسیحوں کو، اور جو ذکر بھی ہوتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو بھی ذکر ہوتا ہے صحیح ذکر ہونا چاہیے، اس کو آپ کم نہ سمجھیں۔ ہر ایک کا اجر محفوظ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، ایک ایک عمل کا، ایک ایک پل کا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اور پھر آپ کے اوپر سب کی نظر، اللہ کی نظر ہے، رسول اللہ کی نظر ہے، علی مرتضیٰ کی نظر ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نظر ہے، امام حسن مجتبیٰ کی نظر ہے، امام حسین کی نظر ہے، سارے ائمہ کی نظر ہے، امام زمانہ کی نظر ہے، جناب زینب کی نظر ہے، حضرت عباس کی نگاہ ہے، توجہ، سب کی نظر ہے، علی اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، جناب علی اصغر بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی نگاہ ہے آپ کے اوپر، سب کی نگاہ ہے، جہاں جہاں بھی عزادار ہیں، جہاں جہاں بھی عزادار ہیں۔ لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ثمن بخس میں بیچنے کی کوشش نہ کریں۔ ثمن بخس
انتہائی کم قیمت کے اوپر دنیاوی چیزوں کے لیے توجہ، دنیاوی تصورات میں پڑھ کے اپنی اس عزاداری کو فروخت نہ کر دیں کہیں پر. اس کو محفوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک قیمت آپ کو ملی، ایک اجر آپ کو ملا ہے، ایک فضیلت آپ کو ملی ہے، کمال آپ کو ملا ہے، یہ فرش عزا آپ کو ملا ہے، تو سمجھ لو دنیا و آخرت ہمیں اور آپ کو ملی ہے جو یہ فرش عزا ہمیں ملا ہے. توجہ کیا آپ نے، یہ ہمارے پاس ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو تباہ کر دیں، ہم اس کو برباد کر دیں اگر ہم اس کی قدر و قیمت نہ سمجھتے ہوں. برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نکل جائے گا ہاتھ سے، چلا جائے گا ہاتھ سے. کیونکہ ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ فضیلتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے. توجہ کیا آپ نے، ثواب آ رہے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، مقامات بلند ہو رہے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، آخرت میں محل قصر تعمیر ہو رہے ہیں جو پروردگار عالم کروا رہا ہے. لیکن ہماری برائیاں، ہمارے برے تصورات، ہماری بدعملی، ہماری غلط ایکٹیویٹی جو ہے، غلط ایکٹیویٹی اور ایک معمولی سی گھٹیا سوچ اگر آ گئی بیچ میں کہیں سے بھی تو سب برباد ہو جاتا ہے، سب اکارت ہو جاتا ہے، سب بھسم ہو جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ تعمیر کرنے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. یہ آپ یہ نہ سوچے فعل و انفعال، تاثر و تاثیر سلسلہ جاری ہے اس کا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چیز بنا کے رکھ دی آخرت میں محفوظ ہو گئی. توجہ کیا آپ نے، نہ بنا کے رکھیے، محفوظ بھی تمہیں خود رکھنا ہے، بچا کے بھی تمہیں خود رکھنا ہے. خود پچھلے سال کی عزاداری کو بچایا، اس سال کی عزاداری کو بھی بچا کے رکھو، اگلے سال کی عزاداری تک پہنچے گا اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے. سال بھر تو اس کی حفاظت کرنا ہے نا، سال بھر اس کی. اب 40 ہے، عزاداری کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اب اس کے بعد پہلے جتنے بھی کر چکے ہو، اب اس کے بعد اس کو بچانے کا آپ سلسلہ شروع کرو گے کہ اس کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ آخرت میں محفوظ رہے، جلے نہ، بھسم نہ ہو جائے. توجہ کیا آپ نے، بھسم نہ ہو جائے. اس لیے اب اس کا پالن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جوانوں کے لیے خاص طور سے پالن کرنا. آپ نے بہت محنت کی ہے، آپ نے بہت ماتم کیا ہے، اب ننگے پاؤں جو ہے جلوسوں میں چلے ہو، اور ظاہر سی بات ہے اس کی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں قدر ہے اس کی. لیکن اس قدر کو بچا کے رکھنا ہے نا. اگر ہم اسی صف میں رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ چیز ہمیں اس کا اجر ملے گا اور یہ ہمیں ملے گی. اگر ہم اس صف سے ہی خارج ہو گئے، اور دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان کا کم ہونا، ایمان کا زیادہ ہونا، ایمان کا بڑھنا، ایمان کا گھٹنا یہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو کہ میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، آج تک ہم شکر کرتے چلے آئے ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اب اس کے بعد اگر ہم نے کوئی غلط حرکت شروع کی تو کفرتم کے دائرے میں آ جاؤ گے. تو خدا کہتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اسی کے لیے کہہ رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. آپ یہ سنیے تو وہ بات ہے کسی اور، نہ اسی کے لیے جو فرش عزا پر، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، تم فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے اگر شکر ادا کرو کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت اگر کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب دردناک ہے. یہ کس کے لیے بھائی؟ تم لوگ دوسروں کے اوپر چھوڑ دیتے ہو ان چیزوں کو، نا ہمارے اور آپ کے لیے ہے. تو خدا کی نظر ہے، دیکھ رہا ہے، اور ازدیاد کا سلسلہ بھی ہے، اور اس کے بعد انتقاص کا سلسلہ بھی ہے. کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. لہذا اب اس کے بعد محفوظ رکھنے کا سلسلہ ہے، بچا کے رکھنے کا سلسلہ ہے. اب جب 40 تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے عزاداری کی صورت میں، تو اس سے آگے بچا کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. توجہ کیا آپ حضرات نے، عزیزان گرامی، چونکہ یہ جن کی ہم عزا منا رہے ہیں نا، تو بانی عزا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. عزاداری کی بنیاد زینب نے رکھی ہے. اور عزاداری کی بنیاد زینب نے کہاں رکھی ہے؟ زینب نے عزاداری کی بنیاد زندان شام میں رکھی ہے، اور عزاداری بنائی ہے امام کی نگرانی میں، امام کی نگرانی میں، امام زین العابدین علیہ السلام کی نگرانی میں زینب نے عزاداری بنائی ہے. بس چند جملے اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. جب حکم ملا کہ اب ان کو ہم آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا گیا امام زین العابدین آپ جہاں جانا چاہیں وہاں آپ کو پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا. امام نے آ کے بات اپنی پھوپھی سے بتائی کہ پھوپھی ہمیں رہائی مل گئی، ہمیں آزادی مل گئی، اور یہ کہا کہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کے پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے گا.
تو زینب نے کہا کہ جاؤ جا کے ان سے کہو کہ پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کریں کہ جس میں ہم غم منائیں گے اپنے شہیدوں کا، اپنے بچھڑے ہوئے کا، جو ہم سے دور کر دیے گئے، جن کو شہید کر دیا گیا، ان کا غم منائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان سے کہو کہ جو ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب ہے وہ بھی واپس کریں، جو ہمارا لوٹا ہوا سامان ہے وہ بھی واپس کریں۔ اللہ اکبر، آئے سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد ان سے کہو کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کربلا پہنچایا جائے، پہلے ہم کربلا جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ سید الساجدین نے یہ پیغام پہنچایا، ایک گھر خالی کر دیا گیا، اور اس گھر خالی گھر میں یہ بیویاں جمع ہوئیں، یہ اسیر جمع ہوئے، یہ قیدی جمع ہوئے، اور اس کے بعد جو لوٹا ہوا سامان تھا وہ آنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چادریں آئی ہوں گی، اس میں جو دوسرا اسباب ہوگا لوٹا ہوا وہ آیا ہوگا، اور اس میں ایک ننھی سی چادر بھی آئی ہوگی۔ سکینہ کی چادر آئی، جب زینب کے پاس سکینہ کی ننھی چادر جو لٹی ہوئی تھی وہ پہنچی تو زینب اس چادر کو لے کر کے قبر سکینہ کی طرف روانہ ہوئی کہ بیٹا سکینہ اٹھو، تمہاری لٹی ہوئی چادر واپس آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ سکینہ کو جو ہے وہ اپنے وطن جانے کا بہت خیال تھا۔ پوچھتی تھی بھومی اماں یہ شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ پوچھا پھوپھی اماں کیا ہمیں بھی کبھی اپنے وطن جانا نصیب ہوگا؟ جب زندان شام سے رہائی ملی ہے تو زینب قبر سکینہ کے اوپر گئی، جا کے آواز دی سکینہ اٹھو، ہمیں رہائی مل گئی ہے، ہم وطن جا رہے ہیں، سکینہ اٹھو تم بھی ہمارے ساتھ وطن چلو۔ عزیزان گرامی، لٹے ہوئے سامان میں کچھ شہداء کے سر بھی آئے۔ امام حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کر کے اپنی گود میں لیا۔ دوسرے بچوں کے سر آئے، ہر بیوی نے اپنے بچوں کا سر، اپنے وارثوں کا سر لیے، اپنی گود میں رکھے۔ دو ننھے سر آئے، اس کو لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی۔ بس ایک مرتبہ اس نے کہا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ زینب نے کہا نہیں، میں ان بچوں کی ماں ہوں، میں زندہ ہوں، مگر میں ان بچوں کا غم نہیں مناؤں گی، میں اپنے بھیا کا غم مناؤں گی، میں اپنے علی اکبر کا غم مناؤں گی، میں اپنے ان ننھے بچوں کا غم نہیں مناؤں گی۔ بس عزیزوں اور دوستو، کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام، اور شام سے واپس کربلا تک زینب نے اون و محمد کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ جب کربلا میں واپس آئی ہیں حضرت زینب اور قافلہ کربلا پہنچا ہے تو زینب بھائی کی قبر سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کے کہا کہ بھیا میں شرمندہ ہوں، باقی میں نے سب کچھ کیا جیسے آپ نے کہا تھا، ہم نے ہر اذیت برداشت کی، ہم نے ہر تکلیف برداشت کی، ہم نے ہر مصیبت برداشت کی، ہم نے سر برہنہ زندان دربار یزید میں جانا گوارا کیا، ہم نے دیکھا کہ یزید آپ کے سر مبارک سے گستاخی کر رہا تھا، ہم نے وہ بھی برداشت کیا میرے بھیا، ہم نے سب کچھ برداشت کیا، مگر میں شرمندہ ہوں۔ آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی سکینہ، میں اس کو واپس نہیں لا پائی ہوں۔ سکینہ زندان شام میں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ذنب قضائه وتسليما لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين